سمندر کی ہلکی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ اپنی حکومت میں عدل اور انصاف کے لیے مشہور تھے اور ہر طرف لوگ آپ کے فیصلوں کی تعریف کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو سمندر کی مچھلیاں اوپر آ کر ان کی آواز سنتی، جنگل کے جانور رک جاتے اور محبت سے سننے لگتے، پہاڑ گونج کر جواب دیتے اور پرندے بھی قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ہر مخلوق ان کی دلکش تلاوت میں مشغول ہو جاتی اور آپ کی آواز 40 میل تک پھیلتی تھی۔ اسی وقت سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے جن کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا۔ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مقبول تھے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے داؤد، اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے کے دن کاروبار بند کر دیں، صرف میری عبادت کریں اور مچھلیاں نہ پکڑیں۔ میں نے وہ دن آپ کے لیے عبادت کا دن مناسب کیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حکم قوم کو سنایا تو فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرو، کاروبار، تجارت اور مچھلیاں پکڑنا سب بند کر دو۔ اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کو مانو، یہی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ زیادہ تر لوگ نے ان کی بات مانی اور شریعت پر عمل کیا، لیکن کچھ لوگ چالاکی پر اتر آئے۔ وہ چھپ کر سمندر کے کنارے جاتے اور دیکھتے کہ اس دن تو بے شمار مچھلیاں خود بخود کنارے آ رہی ہیں۔ ایک نے کہا، اتنی مچھلیاں تو باقی دنوں میں بھی نہیں ملتی، کیوں نہ آج ہی پکڑ لیں۔ دوسرے نے کہا، لیکن آج تو منع ہے۔ پہلا بولا، ہاں تو کیا ہوا، ہم کچھ گڑھے کھود دیتے ہیں، ان میں جال بچھا دیں گے، پھر اگلے دن جا کر نکال لیں گے، کسی کو پتہ کیسے چلے گا۔ چونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی، جب کوئی عذاب نہ آیا تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور مچھلیاں پکڑتے گئے اور دولت بڑھتی گئی، مگر اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اب بھی اللہ سے ڈرتے تھے، شریعت پر عمل کرتے تھے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ نافرمان لوگوں کے پاس آئے اور کہا، پیارے بھائیو، اللہ کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے اس دن کو عبادت کے لیے مناسب کیا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو کئی عذاب یا آفت نازل ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک سردار ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی، مچھلیاں پکڑنے کا شریعت سے کیا تعلق؟ ایسے حکم کا تو کسی نبی کے زمانے میں بھی ذکر نہیں آیا، اس بات سے کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہم اس کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ ہفتے کے دن ہم کھلے عام مچھلیاں پکڑیں گے، ہاں اگر نبی داؤد علیہ السلام خود اس میں کوئی بھلائی دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ پھر کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے بحث کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لالچ اور ہرس سے بچانے کے لیے منع کیا ہے، اس لیے ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ واپس جا کر ان سردار کے پاس آئے اور اس کو بتانے لگے۔ سردار نے اکڑ کر کہا، نبی داؤد علیہ السلام کی یہ بات بالکل نہ ماننا، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں، اس لیے آنے والے ہفتے کے دن تم لوگ مچھلیاں پکڑنا جاری رکھو، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تو ہم مچھلیاں پکڑتے رہیں گے اور بہت مال و دولت حاصل کر لیں گے، اگر تم میری بات مانو گے تو تم سب کا فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ اگلے ہفتے کے دن کچھ لوگ عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ زیادہ تر لوگ صبح مچھلیاں پکڑنے سمندر کے کنارے چلے گئے۔ انہوں نے سارا دن خوشی خوشی مچھلیاں پکڑی اور پھر انہیں بیچ کر بہت سارا مال کمایا۔ رات کو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح جب کچھ لوگ عبادت کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا وہ لوگ آج مچھلیاں پکڑنے نہیں گئے؟ دوسرا بولا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہر دن تو وہ شور شرابے کے ساتھ سمندر جاتے ہیں، مگر آج سب خاموش ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ سب ایک قریبی گھر میں داخل ہوئے اور جو منظر دیکھا ان کی سانسیں تھم گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پورا گروہ بڑے بڑے بندروں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ بندر زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور جیسے ہی انسانوں کو دیکھا تو دوڑ کر ان کے پیروں میں گر پڑے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اسی وقت کچھ عورتیں آئیں اور بولیں، کل ان لوگوں نے منع کیے جانے کے باوجود لالچ میں آ کر مچھلیاں پکڑی۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے یہ نہ سنا۔ اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے بدلے یہ سب بندر بنا دیے گئے۔
انہوں نے مزید کہا، اگر آپ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ تب وہ لوگ بولے، جب وقت تھا تب تم نے دھیان نہیں دیا، اب ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم بات حضرت داؤد علیہ السلام کو جا کر کہہ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک عورت ان بندروں کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور عرض کی، حضور، ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کی مشکلیں آسان کر دیں اور ان کو پہلے جیسی انسانی شکل عطا کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، معاف کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ چاہے تو وہی انہیں معاف فرما دے گا۔ کئی مفسرین یعنی تفسیر لکھنے والے علماؤں نے لکھا ہے کہ وہ بندر صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد پوری قوم بری طرح تباہ ہو گئی، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے رہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر وہ لوگ امن اور سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، حضور، ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں دکھا دیجئے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن بعد عید ہے، تم سب لوگ عید کے میدان میں آ جانا، تب تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں دکھائی دیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس مال اور دولت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت گائے تھی جس کا چہرہ بہت پیارا اور چمکدار تھا۔ وہ ہمیشہ اس گائے کو سونے اور چاندی سے سجایا کرتا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی نظر نہ ہٹتی۔ وہ گائے کو کھلے میدان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، وہ سارا دن چرتی رہتی اور رات کو اپنے آپ اس کے گھر واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک وہ گائے غائب ہو گئی۔ مالدار آدمی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو مختلف جگہوں پر بھیجا مگر گائے کہیں نہیں ملی۔ آخرکار اس نے اعلان کیا، جو شخص میری گائے ڈھونڈ لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی لوگ ہر طرف سے گائے کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں بہت سے نیک اور اللہ والے لوگ رہتے تھے۔ ان میں ایک بزرگ عورت بھی تھی اور اس کا ایک بیٹا جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک نہر بہتی تھی۔ جب بھوک لگتی تو وہ نہر کے کنارے جاتے، تھوڑا سا پانی پی لیتے اور اسی سے ان کی بھوک مٹ جاتی۔ کچھ دنوں بعد اس بزرگ عورت کے بیٹے نے دیکھا کہ نہر کے پاس کچھ انار کے پیڑ اگائے ہیں اور وہ بہت خوش ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد جب وہ پھر وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ پر پھل آ چکے ہیں۔ اس نے ایک انار توڑ کر لایا اور ماں بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر انار کھائے، اور اب وہ دونوں نہر کا پانی اور انار کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ کئی سال تک وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہے اور انہی اناروں اور نہر کے پانی پر گزارا کرتے رہے۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں سے بولا، ماں، ہم کئی سال تک ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، اب دل چاہتا ہے کہ بازار سے کچھ اور کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ ماں نے کہا، بیٹا، تم پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ بیٹے نے جواب دیا، ماں، میں انار کے پیڑ سے 2 پھل توڑ لاؤں گا، بازار جا کر بیچ دوں گا اور جو رقم ملے گی اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاؤں گا۔ ماں بولی، بیٹا، جو اللہ خوش ہو کر ہمیں روزی دے رہا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے، زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم کسی نئے کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر بیٹے کو تسلی نہیں ہوئی، وہ بار بار یہی بات دہراتا رہا۔ آخرکار ماں ناراض ہو کر بولی، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ اگلے دن وہ لڑکا انار کے پیڑ سے 2 پھل توڑ کر بازار چلا گیا۔ پھل بیچ کر جو رقم ملی اس سے اس نے بہت سارا کھانا خرید لیا۔ جب ماں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ بیٹے نے کہا، ماں، اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ماں مجبور ہو کر تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ یوں وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن جب لڑکا پھر انار کے پیڑ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ پر کوئی پھل نہیں۔ مایوس ہو کر وہ گھر لوٹا اور بولا، ماں، آج پیڑ پر کوئی پھل نہیں ہے۔ ماں خاموش رہی۔ یوں 3 دن گزر گئے مگر پیڑ پر کوئی پھل نہ آیا۔ اب ماں بیٹا دونوں بہت بھوکے ہو گئے۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت اور چست گائے ان کے گھر کے پاس گھوم رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں باہر آئے۔ اللہ کے حکم سے گائے کی زبان کھل گئی۔ گائے نے کہا، تم لوگ مجھے ذبح کر دو اور میرا گوشت کھا لو، اللہ تعالیٰ نے میرا گوشت تم لوگوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ گائے کے منہ سے یہ بات سن کر ماں بیٹا بہت حیران اور فکر مند ہو گئے۔
ماں نے کہا نہ جانے یہ گائے کس کی ہے، اگر ہم نے اس کا ماंس کھایا تو کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ بیٹا بولا جب گائے خود کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے، اگر کوئی گناہ ہوا بھی تو وہ گائے پر ہوگا، ہم پر نہیں۔ او ماں ہم اسے ذبح کر دیں اور گوشت کھا لیں۔ جب یہ گائے کو ذبح کرنے لگے، قریب پہنچے تو گائے نے اپنی گردن خود ہی زمین پر رکھ دی۔ پھر اس لڑکے نے اکیلے ہی گائے کو ذبح کر کے سارا کام پورا کر لیا۔ پھر دونوں نے گوشت کے کباب بنائے اور کھانے لگے۔ ادھر بنی اسرائیل کا وہی مالدار شخص ایک عورت کو گائے کی تلاش میں گھر گھر بھیجنے لگا۔ وہ عورت تلاش کرتے ہوئے جنگل کے سنسان علاقے میں اسی بزرگ عورت کے گھر پہنچی جہاں اسے گائے کی کھال اور پرانی ہڈیاں دکھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، فوراً اندر گئی اور دیکھا کہ وہ بزرگ عورت اور اس کا بیٹا گائے کے ماंس کے کباب کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عورت بولی میں بہت بھوکی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ کباب دیں گی؟ یہ سن کر بزرگ عورت نے اسے کچھ کباب کھانے کو دے دیے۔ وہ عورت کباب کھا کر بولی واہ مزیدار کباب ہیں، کیا میں کچھ گھر لے جا سکتی ہوں؟ گھر جا کر مزے سے کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی مگر سیدھے اس مالدار شخص کے پاس پہنچی۔ وہ بولی حضور جس گائے کی آپ تلاش کر رہے ہیں میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے، اب آپ میرا انعام ادا کر دیجئے۔ مالدار شخص بولا کہاں ہے میری قیمتی گائے؟ عورت بولی آپ کی گائے اب زندہ نہیں رہی، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ اسے کس نے لیا ہے۔ امیر شخص حیران ہو کر بولا بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ عورت نے جواب دیا اس جنگل کے ویران علاقے میں ایک بزرگ عورت اور اس کا بیٹا رہتے ہیں، وہ عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں مگر حقیقت میں چوری اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گائے کو ضبط کیا اور اس کا ماंس کھا لیا، اس کی کھال اور ہڈیاں اب بھی ان کے گھر کے باہر پڑی ہیں، یہی ثبوت ہے، آپ جلدی سے اپنے آدمی بھیج کر انہیں گرفتار کرائیے۔ یہ سن کر مالدار شخص نے دیر نہ کی اور سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور پوری بات بیان کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جاؤ اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو یہاں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اس مالدار شخص کی شکایت کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حقیقت بیان کی۔ یہ مالدار شخص ایک وقت میں اسی بزرگ عورت کا نوکر تھا۔ اس عورت کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا۔ ایک دن وہ دونوں نوکر اور مالک تاجر کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب دونوں بہت تھک گئے تو ایک ویران جگہ پر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت نوکر کے دل میں برا خیال آیا اور اس نے سوتے ہوئے اپنے مالک یعنی اس بزرگ عورت کے شوہر کو مار ڈالا۔ پھر وہ سارا مال مویشی اور بکریاں لے کر مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سب کچھ بیچ دیا سوائے اس گائے کے۔ اسی گائے کی وجہ سے وہ امیر اور مالدار بن بیٹھا۔ ملک واپس آیا، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور سماج کا سب سے بڑا مالدار سمجھا جانے لگا۔ جان لیجئے جس گائے کو اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے نے ذبح کیا وہ اصل میں اسی بزرگ عورت کے شوہر کی تھی اور اس مالدار شخص کی ساری دولت دراصل اسی کی حلال کمائی ہے۔ اب اے داؤد علیہ السلام آپ اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو دربار میں لایا گیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو میں اس کا فیصلہ کل عید کے میدان میں کروں گا اور سب کو قیامت کی نشانی بھی دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر سب کو رخصت کر دیا گیا۔ اگلے دن عید کے موقع پر لوگ ایک ایک کر کر عیدگاہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب وقت مقرر ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دلکش آواز میں زبور شریف کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر ہر شخص محبت اور احترام کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امیر شخص، بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو سامنے بلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے امیر شخص، بوڑھی عورت نے بھوک کی شدت سے تمہاری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ اس کی پریشانی کو دور کرنا میرا فرض تھا مگر میں وقت پر یہ کام انجام نہ دے سکا، جس کی وجہ سے انہوں نے تمہاری گائے کو ذبح کرنے پر خود کو مجبور پایا، اس لیے تم انہیں معاف کر دو۔ امیر شخص بولا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، بنا اطلاع کے میری پسندیدہ گائے چرا کر کھا لی گئی ہے، آپ اس کا انصاف کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تمہیں گائے کی قیمت اور اس کا مناسب معاوضہ ادا کر دیتا ہوں۔
اب تم انہیں معاف کر دو۔ امیر شخص بولا، میں معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے آیا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، اے داؤد علیہ السلام، یہ امیر شخص بار بار انصاف کا طلبگار ہے، اس لیے آپ انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ تب اس عورت نے کہا، حضور، میرے شوہر ایک نیک اور کاروبار کرنے والے انسان تھے، وہ ہمیشہ اپنی آمدن کا آدھا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک دن تجارت کے سلسلے میں شام روانہ ہوئے مگر پھر کبھی واپس نہ آئے۔ میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بہت پریشان ہو گئی۔ ظالم لوگوں نے میری ساری جائیداد چھین لی، کئی دنوں تک بھوکے رہے۔ آخر کار ایک جنگل کے سنسان مقام پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ پیڑ پر لگے پھل بھی بند ہو گئے، ہم دونوں بھوک سے تڑپنے لگے۔ تبھی ایک دن اچانک ایک گائے ہمارے گھر کے سامنے آئی اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی طرح بولنے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے حلال ہوں، پھر بھوک سے کیوں تڑپ رہے ہو؟ مجھے ذبح کرو، میرا گوشت کھاؤ، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ کا نام لے کر گائے کو ذبح کیا اور اس کے ماंس کا کباب بنا کر کھا لیا۔ اب اے اللہ کے نبی، جو بھی فیصلہ آپ فرمائیں گے ہم اس پر خوشی سے قبول کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر سب کے سامنے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ آپ نے گائے کے دعوے دار یعنی اس امیر شخص سے فرمایا، تم ایک دولت مند انسان ہو مگر تمہاری دولت حرام ہے، تم نے یہ مال چوری اور دھوکے کے ذریعے حاصل کیا ہے، تم نے اس بزرگ عورت کے شوہر کو مار کر اس کی دولت پر قبضہ کیا تھا، اس لیے تم اس گائے کے اصلی مالک نہیں ہو۔ یہ سن کر امیر شخص غصے میں بولا، اے اللہ کے نبی، یہاں انصاف کے لیے آیا ہوں، نہ کہ کوئی جھوٹی کہانی سننے کے لیے۔ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں جھوٹے تم ہو، مجھے یہ واقعہ پتہ نہیں تھا مگر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سارا معاملہ بتایا۔ اب تمہارے اپنے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا، امیر شخص کی زبان بند ہو گئی اور اس کے ہاتھ گواہی دینے لگے۔ حضور، آپ کی بات بالکل سچ ہے، میں نے ہی اپنے مالک کا گلا چھری سے کاٹ کر اسے مار ڈالا تھا اور پھر اس کی ساری جائیداد بیچ کر بے حساب دولت کا مالک بن گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے باقی اعضاء نے بھی ایک ایک کر کر گواہی دی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس امیر شخص کی ساری دولت اس بزرگ عورت کو لوٹا دو، اور اس جھوٹے انسان کو سزائے موت کا فوراً حکم عطا کر دیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر پورا بنی اسرائیل حیرانی میں ڈوب گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج کا یہ واقعہ تمہارے لیے قیامت کی نشانی ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اپنے ہی جسمانی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے قیامت کی بھیانک سزا سے بچنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے فوراً رک جانا چاہیے، چاہے وہ چیز ہمیں کتنی ہی فائدے مند، آسان یا پسند کیوں نہ لگے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ اللہ کے منع کرنے کے باوجود اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، آخر کار نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچا، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔